نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عزت کس چیز میں؟ تو حضور نے فرمایا جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا زندگی میں لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا۔ کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں شاید فضل بھی زیادہ اسی کے پاس ہے؟ کیوں اس احساس سے باہر نہیں آتے؟ اگر دولت بہت اعلیٰ ہوتی نا اور بڑی ہی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتی، لیکن یہ زیادہ قیمتی نہیں تھی، اس لیے دروازہ رسول پہ بھی نہیں تھی۔ یہ بڑا مشہور قول ہے حضرت علی کا، اسے یاد رکھنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے علم جو ہے وہ مال سے ہمیشہ بہتر ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں، تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے، اور آپ فرمانے لگے مال تو تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے، علم کو بانٹتے جانا یہ بڑھتا جائے گا۔ امام راضی نے لکھا ہے مولا علی کا قول۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مال تو دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے اور علم تو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے اگر میرے بندے کرے میری فرما برداری تو میں رات کو ان پر بارش برساؤں گا، دن کو سورج طلوع کروں گا اور کبھی انہیں کڑک کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے نا میں بھی اسی طرح کا ہی ہو جاتا ہوں۔ جو مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے لوگوں میں یاد کرے میں فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ رب کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے قیامت کے قریب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور فرماتے انہوں نے رات کو غلطی کی تھی، رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا، انہوں نے سویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا اور دیکھا میں نے رات یہ کیا معاذ اللہ۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا۔ حضور نے فرمایا جس شخص کو اللہ بیٹی دے اور پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرے، پھر وہ اس سے اچھا ادب سکھائے اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، یہ نہ کہے کہ یہ بیٹا ہے تو زیادہ پیارا، ترجیح نہ دے بلکہ مساوی سلوک کرے، برابر کا سلوک کرے، اچھا ادب سکھا کے اسے رخصت کر دے، اس کا نکاح کر دے، اتنی بڑی شان بیان کی۔ حضور نے فرمایا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا۔ جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ عزت در اصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بیوی کے لیے ضرور تحفہ لے کر آئے، اور بیوی سے اللہ کے نبی نے کہا جو بیوی اپنے خاوند کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر ملتا ہے۔ صرف مسکرا کے دیکھ، کبھی بیوی خاوند کو تانا نہ دے، خاوند بیوی کو تانا نہ دے، پیار محبت کے انداز میں بات کرو۔ نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے منہ کے بال دوزخ میں پھینک دے گا۔ عبادت اگر 5 وقت کی نماز ہی ہوتی تو اللہ کبھی بھی زندگی کو نافذ نہ فرماتا۔ اللہ نے زندگی کو نافذ فرمایا ہے تو عبادت کیا ہوئی؟ اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا۔ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن اس کے علاوہ کا جو وقت ہے وہ آپ کیسے گزارتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے پورے دن میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ اللہ کے لیے نکالنے کے بعد آپ سارا دن کام کر رہے ہو اور جو سارے کام ہیں وہ دنیا کو لے کے فوکسڈ ہیں؟
और आपने जब दिन मुकम्मल हुआ तो बहुत सारे काम किए, लेकिन वो काम नहीं किए जो करना सबसे ज्यादा जरूरी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सारे इंसान मिल के भी तेरा बुरा करना चाहें तो जब तक रब की मशीयत ना हो वो तेरा बुरा कर नहीं सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सारे इंसान मिल के तेरा भला करना चाहें तो जब तक रब की रिजा ना हो तेरा भला हो नहीं सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर जान को पैदा फरमाया, हर जान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो 3 चीजें रब करीम ने लिख दी उसके लिए। क्या लिखा? उसका रिस्क कितना है ये भी रब ने लिख दिया, उम्र कितनी है, जिंदगी कितनी है ये भी रब ने लिख दिया, और जो उस पर मुश्किलात आएंगी वो भी अल्लाह ने लिख दिया। उसकी हिकमत के तकाजों के तहत जो मुश्किलात आएंगी इंसान की गुनाहों की माफी का सबब बनेगी, नेक है तो दर्जात की बुलंदी का सबब बनेगी। तो जो मुश्किलात उसकी तरफ आएंगी, जो मुसीबतें, बीमारियां, तंगियां, वो सब अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के तकाजों के तहत। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अनवर दस्ते कातिल ने तब काटा जब वो सजदे में झुका हुआ था। यजीद ने कहा मैं बैत लूंगा, इमाम हुसैन ने कहा कभी भी नहीं दूंगा, ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया गया और ये इस बात का ऐलान था कि हम जीत गए और हुसैनी हार गए। और लश्कर यजीद में गौगा मच गया, नक्कारे बजने लगे कि हम जीत गए, देखो इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, और सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ाया गया। लेकिन लश्कर यजीद से ही आवाज आई, ये कैसा सर है जो कट के भी सर बुलंदी है, कट गया है फिर भी ऊंचा है। अल्लाह अकबर, ये सर सजदे में कटा है, रब के हुजूर इबादत की हालत में कटा है। हुसैन आज भी सजदे में है। हुजूर ने फरमाया कि हर जुमे के दिन मेरे ऊपर कसरत के साथ दरूद पढ़ा करो, क्योंकि ये यौम मशहूद है, इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे क़यामत के करीब। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? तो हुजूर फरमाते उन्होंने रात को गलती की थी, रब ने उनकी गलती पर पर्दा डाल दिया, उन्होंने सवेरे उठ के खुद लोगों को बताना शुरू किया, और देखा मैंने रात ये किया माज़अल्लाह। फरमाया जब उन्होंने अल्लाह के पर्दे को खोला तो फिर रब ने भी उनका पर्दा खोल दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचना, अगर इनमें तुम चले गए तो हलाक हो जाओगे। 7 चीजें हैं जो तुम्हें हलाक कर देंगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, हलाक हो जाओगे। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू ना करना, हलाक हो जाओगे, हलाक। और यार जिसे हुजूर फरमा रहे हैं हलाक हो जाएगा, वो बचेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर पर फरमाया, जिस शख्स के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे कत्ल ना करना, हलाक हो जाओगे। चौथे नंबर पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूद ना कभी भी खाना, हलाक हो जाओगे, हलाक। बड़ी बड़ी दलीलें दी बैंक वालों ने, बड़ा समझाया तो आदि साहब मान गए, मुहतरम मान गए, कहने लगे नहीं जी नहीं, वो कारोबार में लगाते हैं। बड़े भोले भाले हैं, पता सारा है। और देखो सब कामों के बावजूद मुस्तकिल बैंकों में पैसे उस अकाउंट में रखे हुए हैं जहां से मुस्तकिल सूद आता है। हुजूर ने फरमाया न करना ये काम। तू कहते मैं सूद पे पैसे लेके कारोबार चमकाऊंगा, तेरे नबी पाक ने तो फरमाया तू हलाक हो जाएगा। तू कहता मैं मिल लगाऊंगा, हुजूर ने तो फरमाया हलाकत है। तू कहता मैं बड़ा कुछ कर जाऊंगा तो हलाकत है। अच्छी तरह समझ ले, असल माल भी जाया हो जाता है उस बंदे का जो सूद का माल मिला लेता है, असल बरकत भी उड़ जाती। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें नंबर पे फरमाया, यतीम का माल ना खाना, हलाक हो जाओगे। और फिर 6ठे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुफर से जहाद हो रहा हो तो कभी पीठ फेर के भागना ना, हलाक हो जाओगे। और 7वें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेकसूर और बेगुनाह औरत पर तोहमत न लगाना, बिला वजह बहू के खाते ना कुछ डाल देना। ये 7 वो चीजें हैं जो हलाक कर देंगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग सूरह मुल्क पढ़ा करते थे ना, सूरह मुल्क, ये सूरत मुल्क क़यामत में उनकी सिफारिश करेगी।
اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر. تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا. آپ بات کو سمجھیں. جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے. یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں ہے. کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں. سورہ ملک اتنی شاندار سورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے. تو رب کریم پھر اپنے فضل سے پڑھنے والے کو جنت عطا. تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا. وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں ظہر میں مل لوں گا. حضرت عمر رونے لگے. فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا. پھر مسجد نہیں گئے, سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی. امام حسن باہر آئے. کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا. آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا اور منع بھی کیا تھا آپ نے تو میں زور میں مل لیتا. حضرت امام حسن فرماتے جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی. جوش جذبات میں کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا. یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے. میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار. او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے. حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے, اسلام کی اتھارٹی. یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے. یہودی بول اٹھا, کافر بول اٹھا. اگر 6 محبت کرنے والے دو قسم کے ہیں. ایک محبت کرنے والے بہادر ہوتے ہیں, ایک محبت کرنے والے بزدل ہوتے ہیں. کچھ بزدل ہوتے ہیں محبت کرتے بھی ہیں پر اس کا اظہار نہیں کرتے. کچھ بہادر ہوتے ہیں انہیں محبت کرنی بھی آتی ہے اور محبت بتانی بھی آتی ہے. وہ بہادر لوگ ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ محبت کریں اور پھر اس میں وہ جھجکیں. محبت پابند ہونی چاہیے شریعت اور سنت کی, اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص نے کہا تھا نا حضور مجھے اس بندے سے محبت ہے, تو حضور نے فرمایا تھا اٹھ جا اسے بتا کے آ, اسے بتا کے آ تاکہ وہ بھی تجھ سے محبت کرے. ایک بندے نے ایک دفعہ پوچھا جی فرد کا درجہ زیادہ کہ سنت کا؟ فرمانے لگے فرض کا. تو کہنے لگے پھر سیدھا منہ دھویا کریں. آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو منہ فرض تو منہ دھونا ہے پہلے. ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے, ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے, کلی کرنا بھی. تو آپ نے تو پہلے 3 سنتیں ادا کی پھر وضو. فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے. شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی معتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے, نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. زیادہ گرم ہو تو منہ جل جاتا ہے. اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے, اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں 3 سنتیں دیں کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں, اور کہیں منہ نہ جلا لینا. اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ منہ میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں. پھر کہا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی. فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری 3 سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے, سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا, آخرت میں سزا نہیں دے گا. اور یہ یاد رکھ لے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. ویعفو عن کثیر, فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا
یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں. یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے، قلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیفیں. بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے. ایک غلام پہ تو زلیخا کہنے لگی تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے. اس نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا، تو نے ابھی تجھے کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے. تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ. اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں. ساری عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا، ایک ایک چھری دی، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ. تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے، اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا، عزت والا، شان والا فرشتہ ہے. حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا، بیٹیوں گھر کے اندر رہنا. فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا، اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا. بن سور کے اندر رہو. یاد رکھے اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا، اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہکنی چاہیے، اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ فرمایا نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. ہلاکت ہے اس میں اگر تم نے ادھر ادھر توجہ ہوگی. نماز تم مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم دیکھ ادھر ادھر رہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست، جس کا بھائی، جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ. جس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا. لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے. لوگ سارے، کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں. فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا، تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکہ ہے. اپنے اندر خلوص پیدا کر، اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے. میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا. 4 باتیں لے لیں اس سارے ہال کے حاضرین حاضرات، سامعین سامعات، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. 4 باتیں سب کچھ مل گیا. صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. 4 باتیں سچ بولے جھوٹ نہ بولے، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، دیانتداری سے کام کرے، دھوکہ نہ دے، اخلاق اچھے ہوں، بد اخلاق نہ ہو، رزق حلال ہو، حرام نہ ہو. 4 باتیں جو کر لے گا وہ پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. عبادات کے بعد نماز، فرائض. ایک سچائی ہو، ایک دیانتداری ہو، ایک اخلاق اچھے ہوں، اور ایک رزق حلال ہو. میں نے کہا حضور امام الانبیاء ہیں، حضور سرور انبیاء ہیں، نبی پاک علیہ السلام امام ہیں جناب ابراہیم کے. حضرت ابراہیم نے بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے. پر حضور فرمانے لگے ہر نبی نے نبیوں میں سے کسی نہ کسی کو دوست بنایا، نبیوں کی نبیوں سے دوستیاں ہوئیں تو فوراً ذہن کی سطح پر سوال اٹھتا تھا حضور آپ کا دوست کون ہے؟ انبیاء کی صفوں میں ایک دوسرے سے دوستیاں لگیں. ہر نبی کی کسی پیغمبر سے دوستی ہوئی تو یا رسول اللہ آپ کا دوست کون ہے؟ حضور فرمانے لگے میرے دوست وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وہ میرے دوست ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا.
حضرت نعمان بن عبداللہ بڑے پیارے صحابی تھے، ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے، در رسول پہ آئے اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا، خود آئے. میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیے تھے، ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی، وہ مان جاتے تھے. انہیں رات نیند نہیں آتی تھی گناہ کر کے، خود حاضر ہوئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. فرمایا سونگو اس کے منہ کو. جب منہ کو سونگھا تو بدبو آ رہی تھی. فرمایا باہر لے جاؤ، اس کو کوڑے مارو. صحابہ کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے اور نبی پاک اندر بے چینی سے ٹہل رہے تھے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لعنتی کے لیے بے چین ہیں جس نے شراب پی لی؟ ہم تو کہتے ہیں نا نشئی میرا لگتا ہی کچھ نہیں، اس لیے معاشرے سے کاٹ ڈالتے، کاٹا نہیں میرے نبی پاک نے، حضور نے نشہ چھڑایا ہے. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر، اسے لعنتی نہ کہنا. غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، بھول گیا تو کیا ہوا، جرم ہو گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا اس سے غلطی ہو گئی ہے، ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. فرمایا ہم اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا، ان کو معاشرے سے کاٹو نہ، ان کو کاٹ کر کے پھینکو نہ، انہیں جہاز کہہ کے دھتکارو نہ. یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے مسلمان کو کہا ہے کہ تیرا رب تو چاہتا ہے کہ بس تو آ جا، وہ تجھ پہ رحمت نازل کر دے گا. آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیں یہ بتائیں، جو آدمی یکم سے لے کر 31 تاریخ تک ڈیوٹی کرے اس کو تنخواہ لینے جانا پڑتا ہے کہ تنخواہ گھر آ جاتی ہے؟ بول کے بتائیں. پھر بھی جانا پڑتا ہے، وہ کہ میں نے ڈیوٹی پوری کی ہے، پھر بھی جانا پڑتا ہے. ڈیوٹی پوری کرنے کے باوجود تجھے تنخواہ لینے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جائے ابھی آئی نہیں کل آنا، ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جائے پرسوں آنا. یہ بھی ممکن نہیں کہ فوراً او خدا کے بندے تو آتا ہی نہیں خدا کی رحمت لینے، تو اس کے گھر کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، تو توجہ ہی نہیں کرتا، تو کہتا ہے اللہ مہربان ہے. بھائی مہربان تو ہے، تو رحمت لینے آیا ہے، تو نے کوئی بہانہ بنایا اس کی رحمت کا؟ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانہ مانگتی ہے. پر بتا نا تیرا کوئی بہانہ ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب قیمت کا سوال اور نہیں مانگتا. یقین کریں نہیں مانگ، بندے قیمت مانگتے ہیں. آپ 100 دفعہ مسکرا کے بات کریں، ایک دفعہ نہ کرے تو کہتے ہیں مولوی صاحب امیر ہو گئے، اب تو صحیح سلام بھی نہیں لیتے. ایک دفعہ ہو سکتا ہے بیچارہ پیٹ میں درد ہو رہی ہو سکتا ہے گھر کی کوئی بہت بڑی ٹینشن ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو. بندے ہمہ وقت قیمت مانگتے ہیں، ہمہ وقت. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا، اسے علم تھا، وہ گواہی اس کے پاس موجود تھی، وہ شہادت اس کے پاس تھی، اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی. یہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے منہ میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے گا. لو اب تیرے منہ میں لگام ڈال دی اور وہ بھی آگ کی، اب نہ بولنا، چونکہ جب حق بولنے کا ٹائم تھا تب تو نہیں بولا، جب تیری ضرورت تھی، جب تیرے کہنے سے مظلوم بچ سکتے تھے، جب تیرے بات کرنے سے ظالم پکڑے جا سکتے تھے، جب تیرے 2 جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونجی بچ سکتی تھی، تو بولا نہیں. تو آج تو میدان محشر میں آیا ہے. تو میرے محبوب کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں رب اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد کریں. فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکئا قال الا وقول الزور والشہادۃ الزور. حضور فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا کسی انسان کو قتل کرنا، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا. اور حضور اس موقع پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے. وجلس وکان متکئا، آگے ہو گئے. اور حضور نے 3 مرتبہ اس بات کو کہا اور پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا. تو یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے، انسان ہے، سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے،
لیکن 2 गुना की मैं तवक्को नहीं रखता। सुनो, अपने नबी की उम्मीद देखो। आपने फरमाया मुझे उम्मीद है मेरा उम्मती 2 गुना नहीं करेगा, बाकी जो मर्जी करे। 2 नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। हजरत अली फरमाते हैं कि दरिया बह रहा हो, दरिया, उस दरिया में अगर एक कतरा शराब का गिर जाए, फिर वो दरिया खुश्क हो जाए, फिर उस दरिया की सतह पर यानी नीचे घास उगाए, और अगर मेरा घोड़ा वो घास खा ले तो मैं उस घोड़े की सवारी करना पसंद नहीं करता। इतनी नफरत नशे से, शराब से मौला अली शेर खुदा की। और हमने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों के हवाले कर दिए माज़ अल्लाह, जो बेचारे 6-6 महीने गुस्ल नहीं करते, जिनको वुजू का पता नहीं। मैं कहता हूं इन लोगों के लिए सजा होनी चाहिए। मैं इस हजारों के इज्तिमा में ये कहता हूं कि उन लोगों पर पाबंदी होनी चाहिए। हजरत अली का नाम तो मुकद्दस नाम है, मौला अली की शख्सियत तो मुकद्दस शख्सियत है। जिस आदमी के मुंह के अंदर सिगरेट की बदबू आ रही है, गंद जिस शख्स ने अपनी जुबान पे भरा हुआ है, वो अली अली पुकार रहा है, पाबंदी होनी चाहिए। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे टेढ़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उन पे फल लगता है, वो जो टूट के गिरता है, मेरे बच्चे उठा लेते हैं, हम गरीब हैं, वो भागा भागा आता उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। उसको कहें कि बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करें। आपने उसको बुलाया, वो मुनाफिक था। आपने उससे फरमाया भाई एक सौदा करते हो? कहा जी क्या? कहा ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मैं खजूर लेके दूंगा। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, कोई और खजूर होती मैं दे देता, ये तो मेरी माजरत है। वो तो मुनाफिक था, उठ के चला गया। एक सहाबी बैठे थे, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर मैं वो खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में ले देंगे? उनका नाम है अबू दाहदाह। आपने कहा हाँ तू मुझे लेके दे दे, मैं तुम्हें ले दूंगा। वो उसके पीछे चले गए। ए भाई कितने में बेचोगे? मैंने कहा जा जा, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दी, तुम्हें कैसे दे दूं? कहा अच्छा भाई मुंह से बोल, मुंह से बोल, कितने लेने हैं? तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूरें और ये खजूर किसी और को देनी है। तो कहता है पक्के हो, फिरोगे तो नहीं? कहा मैं पागल हूं, मैं फिरूंगा? मुझे 600 खजूरों का बाग मिल रहा है। उन्होंने कहा डन, खजूर मेरी, बाग तेरा। वो भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह मैंने सौदा कर लिया। कहा कैसे किया? कहा सारा बाग दे के खजूर ले ली। आपने कहा फिर मेरा सौदा भी बदल गया। कम मिन अदकन रदाहा वदारन फयाहा ले अबिदाहदाहा फिल जन्ना। मेरे साथी, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं महल बना दिए, सैकड़ों, और एक बाग नहीं हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए। ये है ईमान की निशानी, ये है मोहब्बत की निशानी। फरमाया जब देख लो ना किसी को हंसता हुआ, क्या करता हुआ? माशाअल्लाह, आप तो हंसने लगे। जब किसी को हंसता हुआ देखो तो कहा करो अदहकल्लाहु सिन्नक। फरमाया दुआ मांगा करो। जब किसी मोमिन को हंसते हुए देखो तो दुआ मांगो अल्लाह तुझे हंसता ही रखे। जल ना जाया करो कि मैं परेशान हूं तो ये हंस क्यों रहा है, जला ना करो, बल्कि क्या कहा करो अल्लाह तुझे हंसता रखे। तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोगों की पुश्तों पर अल्लाह कयामत में झंडे गाड़ देगा। पुश्त होती है ना, पुश्त, मकद, सुरीन, इस पर अल्लाह झंडा गाड़ देगा, वजूद के साथ लगा देगा। हदीस सही अर्ज कर रहा हूं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, फरमाया झंडा पुश्त के साथ गाड़ दिया जाएगा, ऊंचा झंडा होगा कद से। तो लोग सारे कहेंगे या अल्लाह ये कौन है, कौन है ये? तो रब करीम फरमाएगा ये अपनी कौम का गद्दार है, ये अपनी कौम का, इनके झंडे यहां नहीं लगेंगे, इनके झंडे वहां भी लगेंगे। बुखारी में हदीस है, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैदान
جب خندق کا موقع آیا نا، جنگ خندق کا، تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اپنے رب کی رحمت میں، جنت میں. لیکن وہ حضور کے لفظ ہیں نا، وہ نبی پاک کا بتانا ہے نا، وہ منظر حضور کا بیان کرنا ہے نا. فرمایا ابھی تو شہید ہو گیا تو جنت میں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اس صحابی نے کھجور کھانے کی بھی دیر نہیں کی، انہوں نے جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی نکال دی کہ ہم اتنی لیٹ بھی نہیں کرتے. تلوار اٹھائی، میدان میں گھس گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اسرائیل حاضر ہوئے قبض روح کے لیے. تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے. کہا عجیب بات ہے، رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور تجھے قبض روح کے لیے بھیج دیا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ وہ مجھے خلیل کہتا ہے اور تجھے قبض روح کے لیے بھیجا، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، جا کے بارگاہ عزتی میں عرض کر دیتا ہوں. جبریل حاضر ہوئے، کہا مالک تیرے خلیل کے پاس گیا تھا، یہ پیغام ہے تیرے نام. تو کہا میرے خلیل کے پاس پھر جاؤ، میرا سلام دو اور کہنا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے. تو روح بے چین ہوگی. کہا دیر نہ کر، ابھی قبض کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے منع کیا تھا. فرمایا اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو بندے پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند فرماتا ہے. اچھے کپڑے چھوڑ دیں تو آپ سادہ ہو گئے، یہ مطلب نہیں. بہت سارے غریب لوگ بھی سادے نہیں ہوتے، جو ہر وقت کہتا رہتا ہے میں کسی چودھری کو کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ سادہ ہے. جو کہتا رہتا ہے کوئی نہیں میری نظر میں آپ بڑا سیانا ہوں، فلانا بندہ آیا تو میں نے لاجواب کر دیا، دو باتیں نہیں پھر وہ کر سکا آگے کے، تو آپ سادے؟ آپ تو بڑے مہان تیز آدمی ہیں بھائی، آپ تو اپنی کرامت سنا رہے. سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی، جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے. جو بندہ ہو وہی وہ بیان کرے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں اگر کسی کو مل جائیں تو وہ اس کی خوش بختی سے ہیں. ان میں سے ایک کشادہ گھر، دوسرا پاکیزہ نیک فرما بردار بیوی، تیسری چیز تیز رفتار نشیط گھوڑا، اور چوتھی چیز نیک ہمسایہ. یہ 4 چیزیں ہماری زندگی کی خوش نصیبی میں سے ہیں. سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ رفائیہ کے شیخ ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوی رضویہ میں. مصر کے اندر سلسلہ رفائیہ اور شاذلیہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مرید ہیں. سید احمد کبیر رفائی اتنے بڑے صوفی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے گئے. نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے. سید احمد کبیر رفائی حاضری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گنبد پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا، میں تو دیدار کرنے آیا. حضور یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا، دیدار کرنے آیا. یہ کہہ کے رونے لگے. اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکال دیا. ہاتھ مبارک باہر آیا اور 10,000 لوگوں نے دیکھا. کتنے لوگوں نے؟ اب یہاں بھی لوگوں کو شک ہوگا جی کیسے باہر آیا، تو بخاری سنا دیتا ہوں مسئلہ ذرا حل ہو جائے. مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی. تعمیر تو کہتے ہیں کہ دیوار نہیں، تعمیر کرتے وقت نا ایک دیوار گری، یہ بخاری کے لفظ ہے. دیوار گری تو ایک پیر باہر آ گیا. پیر کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں بالکل ایسے تھا جیسے خون سائیڈوں پہ ہو گیا، بالکل زندہ. شور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے، حضور کا. بہت سارے لوگ کٹھے ہوئے، علماء کو بلایا، پیر دیکھا تو کہنے لگے نبی پاک کا نہیں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم کا ہے. جب یہ کہا نا فاروق اعظم کا ہے تو پھر ایک شور اٹھا کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو پھر سرکار کا عالم. یہ بخاری ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سید احمد کبیر رفائی اتنے بڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک باہر نکالا، 10,000 لوگوں نے دیکھا.
किसी ने हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई से पूछा कि बाबा इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो बाबा जी कहने लगे, जिंदगी में कभी किसी को हकीर नहीं समझा, किसी को कभी हकीर, कभी किसी को अपने से कमतर नहीं समझा। तो अल्लाह ने हुजूर फरमाने लगे, नेकी वो है जो तेरे दिल को करार अता करे, और फरमाया गुनाह वो है, बदी वो है जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए। वो बदी है, वो शर है, वो खौफ है। ये बड़ी अकल के करीब तारीफ है नेकी और बदी की, अगर समझ में आए। ये जो नेकियां हैं ये तबीयत को ठंडा करती। एक शख्स हुजूर के सामने बैठा है तो मुंह चिड़ा चिड़ा के बातें कर रहा है। कुछ लोग नकलें उतारते हैं, और बुजुर्गों की नकल उतारना, बुजुर्गों की तौहीन करना, ये रब को सबसे नापसंदीदा फेल है। तौहीन के अंदाज में नकल उतारना। तो कहते हैं मुंह चिड़ा चिड़ा के बातें कर रहे थे। मेरे हबीब ने फरमाया ना ऐसे कर, बड़े मीठे अंदाज, क्यों अपने मुंह को बिगाड़ रहा, ना कर। कहने लगा जी है ही ऐसा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैं करीब बैठा था, हुजूर मुस्कुरा रहे और ना कर ऐसे। कहने लगा जी ये मेरा मुंह है ही ऐसा। फरमाते मैं देख रहा था हुजूर के चेहरे का रंग बदला, आंखों में जलाल आया। फरमाया अच्छा जा फिर ऐसा ही हो जाए, जा फिर ऐसा ही हो जाए। कहते हैं मैंने देखा उस आदमी का मुंह बिगड़ गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते वो रोया करता था मदीने की गलियों में और कहता था कोई मुझे माफी ले दो, लेकिन गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। गिरा जो उनकी निगाह से कभी संभल नहीं सकता। कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा काम ना करे, कोई भी। मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते एक आदमी दुआ मांगता है रो रो के, पर अल्लाह कबूल नहीं करता। हुजूर क्यों? फरमाया हराम पीता है, हराम खाता है, हराम के कपड़े पहनता है, इतना मर्जी रोए अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सूद चाट गया है मिल्लत को, चाट गया। छोड़। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 बार मां से जिना करने से ज्यादा बुरा है सूद का एक पैसा लेना देना। इतना बड़ा जुर्म। और कुरान कहता है अगर सूद नहीं छोड़ना तो फज़्लु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर रब रसूल से जंग करने को तैयार हो जाओ। है ताकत अल्लाह रसूल से लड़ने की, है कुव्वत अल्लाह रसूल से लड़ने की। जब करोड़ों रुपया हमारे पास है तो क्यों हम बैंक की तरफ तवज्जो करते, क्यों नहीं डरते रब करीम से? इतनी मिलने कहां लेकर के जाए? जिन्ना ली तू पाप कमाए कितने नहीं हो तेरे कर दे। इसके हराम क्यों मुसलमान के मुंह को लग गया है? बैंकों में तमाशा बन गया है, हर तरफ हराम का बोलबाला है। हदीस पाक सुनो, दिल ठंडा होगा। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इतना ख्याल फरमाते। एक दिन मुझसे फरमाने लगे आयशा जब आप मुझसे राजी होती हैं फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब आपके दिल में कोई बात होती है तो पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहती मैंने फटाफट अर्ज की हुजूर मुझे मेरी माँ रोए मैं और आपसे नाराज। हुजूर नहीं आप, मैं तो कब महबूब फरमाने लगे करूं फिर बात, या रसूलल्लाह कीजिए। तो सैयदा फरमाती हैं महबूब फरमाने लगे आयशा कभी कभी कसम उठाती हो? मैंने कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। तो फरमाया जब राजी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो मुझे हजरत इब्राहीम खलील के रब की कसम, फिर जनाब खलील की निस्बत से अल्लाह की कसम उठाती हो। जनाब आयशा कहती हैं लोगों मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरा हाल क्या था, मेरी रूह की परवाज क्या थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जुमलों से पता कर लेते हैं आजकल कोई क्या सोच रहा है, उसके लफ्जों से अंदाजा कर लेते हैं कि उसकी कल्बी कैफियत क्या है। और फिर कहने लगी मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम या रसूल अल्लाह जुबान से नाम ही जाता है मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह से गुजरते एक गली से तो गर्दन झुका के गुजरते, गर्दन झुका के। लोग कहने लगे यहाँ से गर्दन झुका के क्यों गुजरते हो? कहने लगे यहाँ एक दरख्त होता था, टहनियां उसकी झुकी हुई थी, नबी पाक गुजरे थे तो हुजूर ने गर्दन झुकाई थी।
تو صحابہ کہنے لگے اب نہ درخت ہے نہ ٹہنیاں ہیں، تو گردن کیوں جھکاتا ہے؟ فرمانے لگے مجھے حکمتوں سے غرض نہیں، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ یہ میرے محمد کی ادا ہے، یہ میرے رسول اللہ کی ادا ہے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔